ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ. دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. ایک اللہ کو مان لو. اس نے انکار کیا، پھر دوبارہ آیا، پھر اس نے انکار کیا، پھر دوبارہ اس نے دعوت دی. تو پھر نمرود نے تبھی بھی انسانی شکل میں آیا، لیکن اس نے نہیں مانا. تو پھر کیا کیا کہ فرشتے، اس نے کہا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا انسانی شکل میں، کہ پھر تم اللہ کی فوج سے لڑنے کے لیے، اللہ کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس نے کیا کہا جب بتاؤ اور جہاں بتاؤ ہم تیار ہیں. اسے اتنی طاقت پہ اپنی گھمنڈ تھا، بولا جب بتاؤ جہاں بتاؤ ہم تیار ہیں. ایک بہت بڑا میدان تھا، تو اسے چن لیا اس نے. نمرود نے کہا فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں دن ہم اپنی جو ہے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوئیں گے، آ جانا تم بھی ذرا اپنی، دیکھتے ہیں کتنے. وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اب اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے بلا کس کی چلی ہے؟ جہاں پہ ہم لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی، یعنی سوچتے سوچتے گمان ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے تو اللہ کی قدرت شروع ہوتی. یہ ہے اللہ. تو اللہ کی قدرت کہ اللہ جب اس کی تمام طرف افواج جمع ہو گئی نمرود کی میدان میں، اور بہت لمبی چوڑی افواج تھی، تو اللہ رب العالمین نے کیا بھیجے؟ فرشتے بھیج دیے؟ فرشتے نہیں بھیجے. ایک فرشتہ آتا اٹھا کے پوری زمین کو الٹ تلپٹ کر کے رکھ دے. ایسے ایسے لمبے چوڑے فرشتے. اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے لیے تو مچھر ہی کافی ہے. مچھر بھیج دیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے کثیر تعداد مچھر تھے، اتنے زیادہ مچھر تھے کہ ان مچھروں نے جب نمرود کی فوج پہ حملہ کیا تو سورج کی روشنی زمین پہ آنے سے رک گئی تھی. وہاں پہ ابر سا چھا گیا تھا. اور ان مچھروں نے صرف خون نہیں کیا. یہاں کیا آتے؟ یہاں آتے ذرا سا کاٹ کے ایک آدھ قطرہ خون چوس کے جاتے ہیں. خون نہیں چوسا، وہ نمرود کی افواج، اس کے سپاہیوں کی جو ہے، اس کی سواریوں کی جو ہے خون بھی چوسا، اور اس کا گوشت پوست سب کھا گئے. ایسا خطرناک مچھر. ایک مچھر لنگڑا تھا، اسے کچھ نہیں ملا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے سامنے نمرود دکھ گیا، دوڑتا ہوا گیا، اس کی ناک میں گھس گیا. اب بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز، مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، اور اتنا بڑا بادشاہ اس کی ناک میں گھسا جا کے. لیکن اللہ کو اپنی طاقت دکھانا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم کوئی فرشتے تھوڑی بھیجیں گے مارنے کے لیے، تمہارے لیے تو ہمارے یہ حقیر سے مچھر کا، وہ بھی لنگڑا مچھر سے مروائیں گے تمہیں. چنانچہ وہ مچھر جب اس کے ناک میں گھسا اور سیدھا پہنچا جا کے دماغ کے اوپر. اب وہ جب دماغ پہ ڈنک لگاتا تھا تب بے حد شدید درد ہوتا تھا اس کے نمرود کے سر میں، اور اس کی ساری الطنت اور سلطنت کنارے اور شاہی بادشاہی کنارے. اب وہ بہت طبیب بلائے گئے، حکیم بلائے گئے، سب آئے، دیکھا بالا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، کیسے نکالے اس کو. سارے جتن کروا لیے. اور جب وہ کاٹتا تھا تو نمرود کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ پلر سے اور دیواروں سے اپنے سر کو ٹکراتا تھا، زور زور سے ٹکر مارتا تھا اپنے ہی سر کو. جب سر کو ٹکر لگتی تھی، دماغ تھوڑا سا ہلتا تھا تو اپنا ڈنک روک لیتا تھا مچھر، تو اسے تھوڑا سکون مل جاتا تھا. اس کے پاس جب کوئی لوگ فریادی آتے تھے تو فریادیوں کو حکم تھا کہ فریادی اگر کوئی فریاد لے کے آئے، کوئی سے سوال جواب پوچھنے آئے یا کوئی بات پوچھنے آئے، تو پہلے جوتے اٹھا کے 10-20 مارے سر پہ. جب سر پہ مارے گا تو وہ مچھر جو ہے اپنا ڈنک نکال لیتا تھا، تب یہ اس کی بات سنتا تھا، اور بات سن کے جواب دیا، اور پھر مچھر نے اپنا ڈنک چبونا اس کے دماغ میں شروع کر دیا. اسی طریقے سے کتنے دن گزرے؟ مہینے 2 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، فرماتے ہیں تقریباً 400 سال ایسے گزر گئے. کیونکہ اس وقت بہت لمبی لمبی عمریں لوگوں کی ہوتی تھی. تقریباً 400 سال
اسی ذلت بھری زندگی میں جیتا رہا نمرود. وہ جس کے اتنا بڑا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا لنگڑے مچھر سے اس کی واٹ لگا کے رکھ دی. تو اللہ رب العالمین ایسی قدرت والے ہیں، ایسی طاقت والے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے وہ سر ٹکرا کے دیواروں سے آخرکار ایک دن ذلت کی موت مر گئے. ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو اس پوری زمین کو کرۂ عرش کو بنانے والے ہیں، اور اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اس سورج کو بنانے والے ہیں. یہ زمین جو ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ کل کائنات نہیں ہے، یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کائنات کا، دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کہ ہم نے یہ دنیا، یہ کائنات ایسے تھوڑی بنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے، اس زمین کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اگر غور کریں گے ایک گلوب کے اوپر، تو اس گلوب پہ یعنی زمین بالکل گول ہے، اس کے اوپر سارے کے سارے انسان چپٹے ہوئے ہیں. اگر زمین اپنی کشش ثقل جسے کہتے ہیں، اپنی گریوٹی جو چمبکی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے زمین سے وہ نکال لیں تو لوگوں کا چلنا مشکل ہو جائے، لوگ کھڑے نہ رہ سکیں. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کس طریقے سے بنا دیا. اور قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 دن کے اندر زمین کو، 3 دن کے اندر آسمان کو بنایا. اب زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑا سورج، اس سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں سائنسداں کہ اگر اس شعاع میں سے جو سورج انگارے اور شعاع پھینکتا ہے، شعلے پھینکتا ہے، ایک شعلے کو، ایک انگارے کو قید کر لیا جائے تو اور کسی اول بات تو قید کیا نہیں جا سکتا. اس میں اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے سورج کے، اس ایک شعلے میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اس کو کسی بھی ٹرانسفارمر میں، کسی بھی گریڈ میں اس کو رکھ نہیں سکتے، قابو نہیں کر سکتے. سپوز کر لیں اسے قابو کر لیا گیا تو اس کے ذریعے سے اتنی انرجی ملے گی، اتنی بجلی ملے گی کہ پوری دنیا 1,00,000 سال تک اس سے بجلی استعمال کرے پھر بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس سورج میں وہ انرجی رکھنے والا کون؟ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ. اور ہزاروں سال سے یا شاید اللہ جانے لاکھوں سال سے سورج ایسے ہی جل رہا ہے، اس میں سے ایسے ہی گرمی نکل رہی ہے، ایسے ہی سورج کی گرمی سے فصلیں پک رہی ہیں، اور آم جیسے اور دوسرے قسم کے پھل اسی گرمی سے پکتے ہیں. ذرا غور کریں کہ اگر سورج اپنی گرمی ختم کر دے یا اللہ تعالیٰ